رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے کہ جس کو تو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اور ایک دینار وہ ہے کہ جس کو تو غلام آزاد کرنے پر خرچ کرتا ہے، اور ایک دینار وہ ہے کہ جس کو تو مسکین پر خرچ کرتا ہے، اور ایک دینار وہ ہے کہ جس کو تو اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان سب میں سے زیادہ اجر اس دینار کا ہے کہ جس کو تو اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے، یعنی وہ دینار سب سے زیادہ افضل ہے کہ جس کو تو اپنے بیوی بچوں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت بڑی پیاری، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل دینار وہ ہے کہ جسے آدمی اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے، اور دوسرا دینار وہ کہ جسے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد میں اپنی سواری پر خرچ کرتا ہے، اور تیسرا دینار وہ کہ جسے آدمی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے دوستوں پر خرچ کرتا ہے۔ یعنی پہلے نمبر پر افضل دینار وہ کہ جسے آدمی اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے، دوسرے نمبر پر وہ دینار افضل ہے کہ اس سواری پر خرچ کیا جائے جو راہ جہاد میں جائے، اور تیسرے نمبر پر اپنے دوستوں پر خرچ کرنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں ابو سلمہ کے بچوں پر خرچ کروں تو کیا مجھے اس کا اجر ملے گا؟ کیونکہ میں ان کو ادھر ادھر مارا پھرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ وہ میرے بھی بچے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اگر تو ان پر خرچ کرے گی تو تجھے اس کا بھی اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے فرمایا تھا کہ تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی خرچ کرے گا تو تجھے اس کا بھی اجر ملے گا، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی کہ جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مرد اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے اور وہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا طلبگار ہو تو یہ جو خرچ کرنا ہے یہ اس کے حق میں صدقہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہر روز جب کہ اللہ کے بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والوں کو مزید عطا فرما، تو دوسرا کہتا ہے اے اللہ مال جمع کر کے روک کر رکھنے والوں کا مال ضائع کر دے۔ یعنی فرشتے اس آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو تیرے بندوں پر خرچ کر رہا ہے اے اللہ اس کو مزید عطا کر دے، اور دوسرا فرشتہ اس کے لیے بد دعا کرتا ہے جو مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، جو غریب مسلمانوں پر خرچ نہیں کرتا، جو اپنے غریب مسکین رشتہ داروں پر، اپنے غریب اہل محلہ پر خرچ نہیں کرتا۔ فرشتے اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اس کے مال کو ضائع کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو راہ حق میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔